حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی جو رفتہ رفتہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں جب کبھی اس کے سامنے شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان المبارک کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی، مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی، میں بھی ان میں تھا۔ پھر میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے ہوئے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھی بھاگتا رہا کہ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے اسے سلام کہا، اس نے بھی جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے اس اژدہے سے پناہ دیجئے۔ وہ بابا جی رونے لگے اور کہنے لگے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے گا، میں کمزور ہوں اور یہ اژدہا بڑا طاقتور ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلے جاؤ، بھاگو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں پھر بھاگنے لگا، بھاگتا رہا، ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں، قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا، میں دوڑ رہا تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے شخص کے پاس سے گزرا، اسے کہا، بابا جی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑا دیجئے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا شخص پھر رونے لگا اور کہا، میں کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں، ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی، اور ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا بھی میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ارے سب آ جاؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے
یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی، اژدہے کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی، اس بوڑھے شخص کے بارے میں بتاؤ جو مجھے راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو ہی میں نے شراب چھوڑ دی اور شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، اور یہی خواب میری توبہ کا سبب ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے ہمیں بہت ہی خوبصورت اور انمول درس حیات ملتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں کو طاقتور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ روز محشر یہ گناہ اتنے طاقتور بن کر ہمارے سامنے آ جائیں کہ ہماری نیکیاں اور نیک اعمال کمزور دکھائی دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اتنے زیادہ کر لیں کہ مرنے کے بعد یہ اعمال ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچا سکیں۔ اور سب سے اہم درس حیات یہ ہے کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔